السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 156 پڑھنے لگے ہیں۔ آخر میں سبق نمبر 155 میں ہم نے پڑھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ مریم کا ذکر تھا۔ سیدہ مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش کیونکہ ایک غیر معمولی طریقے سے ہوئی، جس کی وجہ سے بے عقل اور خود خواہش کے پیچھے چلنے والے لوگ ان سے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی یا جان بوجھ کر انہوں نے سیدہ پر تہمت لگائی۔ تو جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے ایک معجزہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی گود میں تھے، انہوں نے کلام فرمایا اور انہوں نے وضاحت فرمائی۔ اسی حوالے سے حضرت عیسیٰ کا قول سامنے آیا، فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہاں پر ہمارا گزشتہ سبق مکمل ہوا تھا۔ تو آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ 34، 35، 36 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ مریم کی۔ آج کا جو سبق ہے اس میں 32 آیات اس میں 32 آیات پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، آیت نمبر 34 سے لے کر 65 تک۔ فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یعنی یہ جو گفتگو فرما رہے تھے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے گزشتہ سبق کی کچھ آخری آیتیں تلاوت کی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو تھی۔ ذالکہ، یہ ہیں وہ عیسیٰ بن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، قول کے معنی کیا ہے؟ بات۔ الحق کے معنی سچ۔ قول الحق، یہ ہے وہ سچی بات۔ الذی، جو، فیہ، الذی فیہ، جس میں، یہ وہ حقیقت ہے۔ یہ عیسیٰ بن مریم ہیں اور یہ ہے ان کی حقیقت، یہ وہ سچی بات ہے۔ الذی، جس معاملے، فیہ، جس معاملے میں یمترون، وہ لوگ جھگڑ رہے ہیں، وہ لوگ اختلاف کر رہے تھے، شک میں پڑے ہوئے تھے، شک میں پڑھ کر یہ شک ڈال رہے تھے، اس بارے میں یہ حضرت عیسیٰ کا قول فصل تھا، ایسا قول تھا جو سچ تھا اور عین حقیقت تھا۔ ما کان للہ، ما نہیں کے معنی میں، کانا ہے، للہ اللہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی یہ شان نہیں ہے، ان یتخذ، کہ وہ بنا لے، من والدن، کوئی بچہ، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے۔ اللہ کی ذات اس چیز سے بلند ہے، بالا تر ہے، پاک ہے کہ اس کا بچہ ہو۔ یہ بچہ ہونا محتاجی کی علامت ہے۔ کسی کی محتاجی ہوتی ہے کہ میری اولاد ہو جو میرا وارث بنے، میری اولاد ہو جو میرے ساتھ طاقت بنے، میری اولاد ہو جو میرے ساتھ روزی کمائے۔ یہ کمزوری کی علامت ہے، محتاجی کی علامت ہے۔ کمزور کو اولاد چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو ہمیشہ کے لیے اسے کوئی وارث کی ضرورت نہیں، کوئی روزی کمانے کے لیے کسی بازو کی ضرورت نہیں، کسی سے لڑنے کے لیے کسی طاقت کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاس خود وہ طاقت ہے، قوی ہے، متین ہے، خود وارث ہے، پوری دنیا اسی کی ہے، خود خالق ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ بیٹا بنائے کسی کو، اس کی ذات پاک ہے۔
ابھی اس کی تو پاور اور اس کا تو اختیار اتنا ہے، اذا قضا جب بھی فیصلہ کر لیتا ہے امرن کسی معاملے کا، فإنما یقول بس وہ تو کہتا ہے کن ہو جا فیکون وہ ہو جاتا ہے، تو اس کا تو یہی ہے، وہ تو ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ کن کا لفظ بھی اس لیے بولا آپ کو سمجھانے کے لیے، وہ کہتا ہے ہو جا، اللہ کو کن بھی نہیں کہنا پڑتا، تو مطلب ہے بس وہ ہو جا کرتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ کہہ دیجئے وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، ربی میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب بھی ہے۔ اگر میں کہوں ربہم پھر کیا ہوگا؟ ربہم ان کا رب ہے، ربنا ربی یہاں بھی آیا ہے، ربی وربکم میرا رب ہے اور تم سب کا رب ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ ربی وربکم اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تم سب کا رب ہے۔ فَاعْبُدُوهُ کتنے لفظ ہیں یہ، کتنے کلمے ہیں؟ فَاعْبُدُوهُ 3 ہیں، ایک پہلا کیا ہے؟ کیا مطلب؟ بس، تو پھر اعبدو کون؟ تم سب عبادت کرو، ہو اگر میں صرف ایک بندے کو کہوں کہ تو عبادت کر، فا بھی چھوڑ دیں، ہو بھی چھوڑ دیں، درمیان میں اعبدو ہے، اسی کو پکڑ لیں، تو عبادت کر ہوتا ہے، تو کرتا ہے، فعل امر، اعبد تو عبادت کر، اعبدو تم سب عبادت کرو، فاعبدوہ تم سب اس کی، پھر تم سب اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے، یہ راستہ سیدھا ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، فا کے معنی اختلافا، کس نے؟ الاحزاب احزاب نے، احزاب جمع ہے کس کی؟ حزب کی، حزب کے معنی گروہ، جماعت۔ اختلف الاحزاب گروہوں نے اختلاف کیا، فاختلف الاحزاب یہ حقیقت تھی حضرت عیسیٰ کی، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا، من بینہم آپس میں ایک دوسرے سے۔ فویل، فا کے معنی بس، تو پھر ویل ہلاکت ہے، کیا ہے؟ ہلاکت ہے، تباہی ہے، ویل تباہی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو کافروا انہوں نے کفر کیا، للذین کفروا ویل للذین کفروا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہد، مشہد کے معنی حاضر ہونا، اس یومن دن، عظیمن بہت بڑا، تو یومن عظیمن بہت بڑا دن، مشہد حاضری، بہت بڑے دن کی جو حاضری کا وقت ہوگا، اس دن ان سب کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہلاکت ہوگی۔ فویل للذین کافروا بہت بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہوئے، کس چیز پر؟ من مشہد یوم عظیم، اس وقت کھڑا ہونا، اس وقت سامنے آنا جب بہت بڑا دن آئے گا، اس وقت جب یہ کھڑے ہوں گے، موجود ہوں گے موقع پہ، اس وقت ان کے لیے بڑی ہلاکت ہوگی، بہت سخت وقت ہوگا۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ ہاں آج ان کو اللہ کے کلام سنایا جاتا ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں سنائی جاتی ہیں، جنت کے حالات سنائے جاتے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا بتایا جاتا ہے، نہیں سنتے، گویا کہ بہرے ہیں، نہیں دیکھتے حقیقتوں کو، گویا کہ اندھے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں اسمع، کتنا سننے والے ہوں گے بہم یہ لوگ، ان لوگوں کا کتنے کان کام کر رہے ہوں گے، وابصر اور کتنی آنکھ کام کر رہی ہوگی، کتنے سننے اور دیکھنے والے یہ بن جائیں گے، یوم اس دن، یاتونا جب یہ آئیں گے نہ ہمارے پاس، یاتونا نہ ہمارے پاس آئیں گے، اس دن خوب سنیں گے، سننا پڑے گا اس دن کان کھلے ہوں گے، عذاب سامنے نظر آ رہا ہوگا، کتنا دیکھ رہے ہوں گے، اس دن ان کے کان بھی کام کریں گی، آنکھیں بھی کام کریں گی جو آج کام نہیں کر رہی۔ اسمع بہم وابصر، جس یوم یاتوننا، جس روز یہ ہمارے پاس آئیں گے، اس دن یہ کتنے سننے والے اور دیکھنے والے بن جائیں گے، خوب سنیں گے، خوب دیکھیں گے۔ لیکن الظالمون، لیکن یہ ظالم لوگ، الیوم آج، نہ سنتے ہیں، حق بات کو سنتے نہیں، حق دیکھتے نہیں، فی ضلال مبین،
کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے. فی میں ہے ضلال گمراہی, مبین کھلی واضح گمراہی. آج یہ واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. گمراہ وہی ہوتا ہے نا, رستہ وہی بھولتا ہے نا, رستہ وہی کھو بیٹھتا ہے نا جس نے نہ اچھی طرح بات سنی تھی نہ اچھی طرح بات معاملے کو, سڑک کو, رستے کو دیکھا تھا, تو گمراہ ہو جاتا ہے. فرمایا آج گمراہی میں پڑے ہیں صرف اس لیے کہ حق بات کو سنتے نہیں, دیکھتے نہیں. لیکن اس دن یہ حق بات کو دیکھیں گے بھی صحیح, جب حق خود سامنے آ جائے گا تو اس دن دیکھیں گے بھی صحیح اور سنیں گے بھی صحیح. تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وَأَنذِرْهُمْ, اور ڈر سناؤ ان کو. یعنی یہ تو نہیں سن رہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی نہ سنائیں. سنتے تو ہے نہیں, میں کیوں سناؤں؟ نہیں, آپ رسول ہیں, آپ اپنا کام فرماتے رہیں گے. وَأَنذِرْهُمْ, اور آپ ان کو ڈر سناتے رہیے. اسٹوڈنٹ پڑھتے نہیں ہیں تو پھر ہم کیوں پڑھائیں؟ نہیں, ٹیچر کا کام ہے وہ پڑھاتا ہی رہے گا, آپ کے کان پھاڑ پھاڑ کر سناتا رہے گا, آپ کے دلوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہے گا. اس کا بس چلے تو آپ کے دلوں پر جا کے الفاظ کی ٹھوکر لگائے, اس کی تو ذمہ داری ہے. آگے سننے والوں کا کام ہے کہ وہ سنیں, دیکھیں. وَأَنذِرْهُمْ, اور آپ انہیں ڈر سنائیے. یوم الحسرتی, حسرت کے معنی پچھتاوا. کہتے ہیں بڑی حسرت ہے, بڑا پچھتاوا ہو گیا. یوم الحسرتی, حسرت کا دن, پچھتاوے کا دن. یہ مرکب اضافی آپ کو پڑھایا تھا, نسبت ایک چیز کے دوسری چیز کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے. حسرت کا دن, حسرت کو نسبت دی جا رہی ہے, دن کو نسبت دی جا رہی ہے حسرت کی طرف. یہ عام دن نہیں ہے, حسرت کا دن ہے. یوم الحسرتی, حسرت کا دن. از, جب کہ قودیا, فیصلہ ہو جائے گا, الامر, معاملے کا. اے نبی ان کو اس دن کا ڈر سنا دیجئے جو پچھتاوے کا دن ہوگا. ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے گا, اس دن ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے گا. آج تو حق باطل کا فیصلہ سامنے, لہذا باطل باطل میں, باطل شخص باطل کے اندر مزید ڈگمگاتا رہتا ہے, اور حق والا بھی بیچارہ کبھی کبھی شک میں پڑ جاتا ہے کہ کہیں میں غلط تو نہیں. لیکن اس دن سارے فیصلے سنا دیے جائیں گے, اور پھر وہ حسرت کا دن ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ کیے تھے, کفر کیا تھا. کاش ہم نے کفر نہ کیا ہوتا, کاش ہم نے گناہ نہ کیے ہوتے. اور نیک لوگ بھی جو چھوٹے چھوٹے موٹے نیک ہوں گے وہ بھی حسرت کریں گے, کاش وہ جو ہم نے نیکی میں کمی کی ہے وہ نہ کرتے, آج ہمارے پاس نیکیوں کا کھاتا زیادہ بڑا ہوتا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ, اور یہ جو کافر ہیں, ہم فی غفلتن, وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, اور وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا, ہاں اللہ کہتا ہے اِنَّا, یقین جانو کہ ہم, نحنو, ہم ہی تو ہیں, نارثو, ہم ہی تو وارث ہوں گے, الارض, ساری زمین کے. وارث کون ہوتا ہے؟ جس کا مالک کوئی اور نہ ہو, بعد میں اس کے پاس ساری بچ جائے. تو زمین سب کچھ خالق بھی اللہ ہے, سب کا مالک بھی اللہ ہے. لیکن ظاہر جو تمہیں آج نظر آ رہی ہیں اپنی ملکیتیں, یہ سب تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے. سمجھ تو یہ رہے ہو کہ اولاد کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو, ایک دن وہ اولاد بھی تو نہیں ہوگی, تو پیچھے کون ہوگا؟ صرف اللہ. تو پھر ساری زمین کا وارث کون ہوا؟ اللہ. نحن نارث الارض, تو یقین جانو کہ زمین کے وارث ہم ہی ہوں گے. ومن, اور جو کوئی علیہا, اس پر ہے. زمین اور زمین پر جو کچھ ہے اس کا حقیقی وارث تو اللہ ہے, اللہ ہی رہے گا. وَإِلَيْنَا, اور ہماری طرف یرجعون, وہ سب لوٹائے جائیں گے, وہ سب لوٹائے جائیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, واذکر, اور یاد کرو, ذکر کرو, تذکرہ کرو, فی الکتاب, کتاب میں, ابراہیم, ابراہیم کا بھی تذکرہ کرو. اور ایک کتاب میں, اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرو. انہ کان صدیقا نبیا, بے شک وہ تو تھے صدیق, انتہا کے سچے, نبیًا, نبی تھے, وہ تو سچائی کے خوگر نبی تھے. اذ قال لأبیہ, جب اس نے کہا اپنے ابو سے, یا ابتی, اے میرے ابو جی, لما تعبد, کیوں تو عبادت کرتا ہے, ما لا یسمع, جو نہیں سنتا. ابو جی آپ اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سنتا نہیں ہے. ولا یبصر, اور وہ نہیں دیکھتا.
ولا یغنی اور کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں آتا، عن کا آپ سے، شیئن کچھ بھی۔ ابا جی جو کسی کام کا نہیں ہے اس کو آپ خدا بنا رہے ہو، جو کسی کام کا نہیں بلکہ وہ خود ہمارے کام سے تو بنا ہے، شکل اس کی آپ نے بنائی ہے، آپ نے خود تو یہ بت تراشا ہے، پتھر لے کر اس کو بت کی شکل دے دی جو کوئی کام کا نہیں ہے، نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ کسی کام آتا ہے۔ چلو بندہ کوئی چھوٹا موٹا ملازم بھی رکھ لیتا ہے، وہ بھی تھوڑا بہت کام تو کر لیتا ہے، پانی تو پلا دے گا، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ اس کی عبادت کرتے ہیں کیوں؟ یا ابتی اے میرے ابو جی، انی بے شک میں، قد جا آ گیا، نی میرے پاس، چلو ابھی تک تو آپ کے پاس لیٹسٹ علم نہیں تھا، پرانی باتیں آ رہی تھیں، آپ لوگ ڈگمگا گئے، غلط راہ پہ چل گئے، ابو اب جا نی میرے پاس آ گیا ہے، من العلم علم سے، یعنی اللہ کی طرف سے میرے پاس حق آ گیا ہے، ما لم جو نہیں یأتے آیا کا تیرے پاس، ابو جو علم آپ کے پاس نہیں آیا یعنی نبوت کا، وہ اب میرے پاس آ گیا ہے، فتبعنی تو تم پیچھے چلو، نی میری بات مان لو، اہدی میں ہدایت دوں گا کا آپ کو، میں لے کر چلوں گا آپ کو، صراطن راستہ، سوین سیدھا، ابو جی میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں گا، سیدھا راستہ بتاؤں گا، اب آپ اسی راہ پہ چل پڑیں میرے پیچھے، جو کہہ رہا ہوں اس کو مان کے چل پڑیں۔ یا ابتی اے میرے ابو، لا تعبد تو عبادت نہ کر، کسی کو کہنا ہو عبادت کر، ابھی گزرا تھا اعبد، عبادت نہ کر، لا تعبد اے ابو جی تو عبادت نہ کر، الشیطان شیطان کی پوجا مت کرو میرے بابا، ان الشیطان بے شک شیطان، کانا وہ تو ہے ہی، للرحمانی رحمان یعنی اللہ کا، عصیاً نافرمان، شیطان تو انتہائی نافرمان ہے، ابو یہ شیطان نے راہ ڈالی ہے شرک کی، آپ اس راستے پہ نہ چلیں، بڑی منت کر رہے ہیں ابو جی کی۔ یا ابت دیکھ بار بار یا ابت اے میرے پیارے بابا، او میرے بابا جان، یا ابت میرے بابا جی، انی اخاف بے شک میں تو ڈرتا ہوں، ان یمساکا کہ آپ کو پکڑ لے، چھو لے، آپ کو چھو لے پکڑ لے، عذابن کوئی عذاب، من الرحمن اس ذات سے عذاب پہنچے جو خود بہت رحم والا ہے، کوئی سخت نہیں، ظالم نہیں، رحم والی ذات ہے، مگر آپ کی حرکت ایسی ہے کہ رحم والی ذات بھی اس پر تو پکڑ کرے گی۔ یہ کرتوت بڑا گندا ہے، شرک والا معاملہ، کام اتنا گندا ہے کہ جو ذات رحمان ہے، سراپر رحمت ہے، جس کی ذات میں رحمت ہی رحمت ہے، مگر اس بات پر تو وہ بھی پکڑ کرے گی۔ ان یمسک عذاب من الرحمن، ابو جی مجھے خطرہ ہے کہ آپ کو کوئی عذاب نہ پکڑ لے، اس رحمان کی ذات سے کوئی عذاب آئے اور آپ کو پکڑ لے، فتکونا تو آپ ہو جائیں گے، للشیطان شیطان کے، ولیاً ساتھی، آپ تو شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں گے، تو پھر شیطان کے ساتھی ہوں گے تو رحمان کا عذاب تو پھر آپ کو پکڑے گا، میں تو اس لیے آپ کو بات کر رہا ہوں، اور مجھے کیا ہے۔ قالا اب ابا جی کا جواب سنیں، عقل نہ ہو تو باپ بہونا بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ قالا کہنے لگا، کیا، راغبن ہٹ رہا ہے، بیزار ہے، انت تو، ان سے، آلیہا خداؤں، آلیہتی میرے خداؤں سے، ابراہیم تم اگنور کر رہے ہو میرے خداؤں کو، ابھور، اگنور، بیزار ہو میرے خداؤں سے، لئن لم تنتہی، لام کے معنی تاکید کے لیے، ان اگر، یعنی ایسی بات پکی ہے، اگر لم تنتہی تو باز نہ آیا، انتہا سے ہے نا، انتہا وہ باز آیا، ینتہی وہ باز آتا ہے، تنتہی لم تنتہی تو باز نہ آیا، ان لم تنتہی اگر تو باز نہ آیا، یعنی جو تو کر رہا ہے نا مجھے سمجھا رہا ہے، باز آ جا، لأرجمنک، رجم کے معنی شیطان کا میں نے بتایا تھا، رجیم جسے پتھر مارا جائے تو رجم کے معنی پتھر مارنا، راجاما پتھر مار مار کے مار دینا، راجاما اس نے پتھر مارا، یرجمو ارجمو میں پتھر مارتا ہوں یا ماروں گا، ارجمو میں پتھر ماروں گا، شروع میں لا آخر میں نون، لارجمن میں ہر حال میں ضرور پتھر ماروں گا، لارجمنکا
میں ہر حال میں تجھے پتھر ماروں گا. ابا جی کی سختی تھی. لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے ماروں گا، پتھر تم پہ برساؤں گا. اتنا سخت جواب دیا اور ساتھ ہی حکم دے دیا ابا نے وہجرنی. واہ کے معنی اہجر، ہجرت سے، ہجرت کے معنی چھوڑ کے چلا جا. اہجر چھوڑ جا، دور ہو جا نی مجھ سے، ملین ہمیشہ کے لیے، میری نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے. یہ باپ کا رویہ تھا شرک کے مقابلے. جب شرک کے خلاف اسے بتایا گیا، شرک کی مخالفت کی گئی تو اس سے برداشت نہ ہوا شرک کی مخالفت، اور بالآخر بیٹے کو اس سختی سے، اتنے فرما بردار اور خوب روح اور ہر لحاظ سے خوبیوں کے مالک بیٹے کو دھتکار دیا گیا. کالا، آگے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، خوددار بھی تھے، با ادب بھی تھے، بہرحال باپ تھا. کالا فرمایا سلام علیکہ، سلام کرتا ہوں آپ کو، رخصتی طلب کرتا ہوں، آپ کا حکم ہے لہذا جا بھی رہا ہوں. سلام علیک، رخصتی طلب کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں میں آپ کو. ساستغفر لک، میں مغفرت مانگتا رہوں گا آپ کے لیے، آپ کے گناہوں کی معافی مانگوں گا ربی، میرے رب سے. یعنی آپ میرے دل سے نہیں جائیں گے، ورنہ بندے کو کوئی کہے چلا جا دفع ہو جا، بندے کو غصہ ہوتا ہے، پھر باہر جا کے باپ کے خلاف باتیں کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے کہ ایسا باپ نہیں. آپ کے لیے سلامتی ہو، میں رخصت مانگتا ہوں، البتہ آپ کے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. یعنی ابھی بھی ہمدردی اور محبت کا عنصر موجود ہے. انہو، بے شک وہ اللہ، کانا ہے بھی میرے ساتھ، حفیظاً بہت مہربان. حفیظاً بہت شفقت فرمانے والا ہے، اللہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے، میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا. وَأَعْتَزِلُكُمْ، واہ کے معنی اعتزلو، میں ہٹتا ہوں، سائڈ پہ ہوتا ہوں. اعتزال، اعتزال کے معنی ایک طرف ہو جانا. اعتزلو، میں اب ایک طرف ہوتا ہوں کم آپ سے، یعنی آپ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہتا، میں آپ سے علیحدہ ہو رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے علیحدہ ہو رہا ہوں. وما، اور جو، تدعونا، تم لوگ دعا کرتے ہو، جن سے مانگتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا. کون؟ یعنی بت. میں آپ سے اور آپ کے بتوں سے، آپ کی قوم سے اور آپ کے معبودوں سے میں علیحدہ ہو رہا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں. معبودوں سے تو پہلے بھی میں نے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا، اب آپ سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں رہے گا کیونکہ آپ نے کہہ دیا. وَأَدْعُو ربی، لیکن میں دعا کروں گا اپنے رب سے، دعائیں نہیں چھوڑوں گا. وَأَدْعُو ربی، اور میں اپنے رب سے دعا کروں گا، ان کہ لا، نہ، اکونا، میں ہو جاؤں، اللہ اکونا، میں نہیں ہوں گا، بے دعا کرنے سے، ربی، میرے رب سے دعا کرنے سے میں نہیں ہوں گا شقیًا، نامراد. مجھے یہ یقین ہے کہ میں نامراد نہیں رہوں گا، میرا رب میرا ہاتھ پکڑے گا. پوری قوم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، بظاہر بے سہارا بے آسرا جا رہا ہوں، لیکن میں اپنے رب سے مانگتا رہوں گا، دعا کرتا رہوں گا، دعا کے سہارے مجھے سب کچھ ملے گا. میرا رب مجھے نامراد لا اکونا، میں نہیں ہوں گا، بے دعائے ربی، جب میں اپنے رب سے دعا کروں گا تو میں نہیں ہوں گا شقیًا، نامراد. یہ ہونا چاہیے اعتماد اپنی اللہ کی ذات پر. یہ تھا حضرت ابراہیم کا رویہ اور ان کے والد کا رویہ. فرمایا فلما اعتزلہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فا کے معنی پس، لما جب، فلما پھر جب، اعتزلا ابھی میں نے بتایا وہ الگ ہوا، ہم ان سے. آخر حضرت ابراہیم وعدے کے مطابق قوم سے علیحدہ ہو گئے. وما یعبدون، اور جو وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کے معبودوں سے اور ان کی قوم سے جب حضرت ابراہیم علیحدہ ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں پھر ایک وقت آیا حضرت ابراہیم کا اللہ نے اپنا ایک خاندان بنا دیا. اکیلے ایک بیوی سمیت نکلے تھے، شاید ایک بھتیجا وہ بھی ساتھ تھے جن کا نام حضرت لوط کہا جاتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا بچہ، بیوی اور خود نکل گئے. لیکن ایک وقت آیا، اللہ نے ان کو جگہ دی، اور صرف جگہ نہیں دی، پھر پوری دنیا ان کے نام سے پہچانی گئی. پوری دنیا اور سارے نبیوں کے وہ باپ قرار پائے.
فرمایا وہبنا لہو، ہم نے اس کو عطا کیا اسحاق عطا کیا، و یعقوبہ، پھر یہ نہیں کہ بیٹا آیا تھا بیٹا کمزور ہوتا، بیٹے سے آگے نبوت کا سلسلہ چلا، یعقوب آئے، اور یعقوب تو اسرائیل ہیں، پورا بنو اسرائیل انہی کی اولاد ہے، آج کے یہودی عیسائی انہی کے ماننے والے، یہ ہے حضرت ابراہیم۔ وہبنا لہو، اور اس کو ہم نے عطا کیا اسحاق، ڈائریکٹ بیٹا اسحاق، و یعقوب، پھر اسحاق کا بیٹا یعقوب علیہ السلام، وَكُلًّا، اور ہر ایک کو جعلنا، ہم نے بنایا نبی، یعنی کہ صرف بیٹے پیدا ہوئے، بیٹے کام کے بھی ہوتے ہیں، نالائق بھی ہوتے ہیں، لیکن ابراہیم کو اللہ نے براہ راست اور پھر سلسلے میں جو بیٹے دیے کامیاب اور کامران بلکہ نبی تھے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے عطا کیا ان کو، من رحمتنا، اپنی نوازش سے، اپنی رحمت سے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے بنایا لہم، ان کے لیے، کن کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان لوگوں کے لیے ہم نے بنایا لسان، زبان، صدقن، سچ کی زبان، یعنی نیک نامی عطا کی۔ لسان صدقن کے معنی کیا ہوگی؟ نیک نامی، یعنی اچھی شہرت، یا لسان صدقن کے معنی کیا ہوگا؟ اچھی شہرت دی۔ علیہ، بلند، اونچے درجے کی نیک نامی عطا فرمائی حضرت ابراہیم کو۔ جتنا بڑا بھی کافر ہو لیکن حضرت ابراہیم کی آج عظمت کو مانتا ہے۔ مسلمان بھی اپنی نسبت کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کی ملت پر ہیں، اور یہودی اور عیسائی بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی ملت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ ہے ابراہیم کا مقام، جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا صرف رب کی خاطر، آج ہر کوئی انہی کا ہے۔ تو اللہ نے انہیں کیا دیا؟ لسان صدقن علیہ، بڑے بلند درجے کی نیک نامی عطا کی۔ جو اللہ کے لیے جتنی بڑی قربانی دیتا ہے اللہ اس کو اتنی بڑی عطا دیتا ہے۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ، ہاں فرمایا اور اس کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کیجیے۔ ابھی تک تھا حضرت ابراہیم، اب حضرت ابراہیم ہی کی اولاد، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب سے جو اولاد چلی، انہی میں نبیوں میں سلسلہ چلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ فرمایا واذکر فی الکتاب، اور کتاب میں تذکرہ کرو موسیٰ علیہ السلام کا، انہو کان مخلصا، ایک ہوتا ہے مخلص، ایک ہے مخلص۔ مخلص کیا معنی؟ خالص کرنے والا، اور مخلص معنی وہ چیز جو خالص کی جائے، جسے خالص رکھا جائے۔ فرمایا حضرت موسیٰ مخلص بھی تھے کہ ان کو اللہ نے خالص رکھا ہوا تھا، ساری گندگیوں سے پاک تھے۔ جو دوسری گندگیاں آتی ہیں انسان کو ماحول کی لگتی ہیں، حالانکہ وہ تو سب سے گندے ماحول میں رہے فرعون کے ساتھ۔ مخلصاً، وہ انتہائی چنے ہوئے خالص کیے ہوئے بندے تھے۔ وکان رسولاً، اور وہ تو رسول تھے، نبی تھے، سارے اعزاز حاصل تھے، نبی بھی تھے رسول بھی تھے، اللہ کے چنے ہوئے تھے، رسولوں میں بھی ان کا اعلیٰ مقام ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، واقع معنی نادینا، کس نے پکارا؟ ہاں، نادا، اس نے پکارا، نادینا، نادیتا، ہاں، نادیتو، میں نے پکارا، نادینا، ہم نے پکارا، ہو، اس کو۔ ہاں، حضرت موسیٰ تو وہ ہے جنہیں اللہ نے پکارا، اللہ نے آواز دی خود، نادینا ہو، اس کو اللہ کی آواز آئی، ہم نے اسے اس کو پکارا، من جانب توری، تور کی جانب سے، الایمن، دائیں، تور کی رائٹ سائڈ سے ہم نے ان کو آواز دی، ہم نے انہیں کوہ تور کی دائیں جانب سے پکارا۔ وقربنا، اور ہم نے قریب کیا ہو اس کو، نجیًا، رازدار بنا کر، اللہ نے ان کے اپنے اور قریب کیا، ایسے بات کی جیسے کوئی کسی کے کانوں میں بات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے۔ یہ ان کو قرب حاصل تھا اللہ سے، حضرت موسیٰ کو۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے اس کو عطا کیا، من رحمتنا، اپنی رحمت سے، اخاہ، اس کا بھائی، ہارون، نبیًا، وہ بھی نبی، اللہ نے ان کی برکت سے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا۔ یہ بھی اللہ نے احسان حضرت موسیٰ پر کیا۔ یہ تھے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون۔ اب ایک اور نبی کا تذکرہ آ رہا ہے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل کو بھی یاد کر رکھو، تذکرہ کرو۔ اب یہ آ رہے ہیں جو حضور کے اپنے آبا سے تھے، حضور جن کی شجرہ سے تھے،
ابراہیم علیہ السلام کی شجرہ سے ایک طرف جاتے ہیں حضرت اسحاق، جہاں سے پورے حضرت یعقوب، پھر پورے بنو اسرائیل، اور اس طرف سے حضرت اسماعیل، اور اس میں سے صرف ایک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا واذکر فی الکتاب اسماعیل، اور کتاب میں حضرت اسماعیل کا بھی تذکرہ کیجئے، انہ کان صادق الوعد، یقیناً وہ تو وعدے کے سچے تھے۔ اللہ سے وعدہ ہر شخص کرتا ہے نا، اللہ میں تیرا ہوں، تو جو کہے میں حاضر ہوں، لیکن جس طرح اسماعیل نے نبھایا شاید ہی کوئی نبھاتا ہو۔ اسماعیل کو کہا کہ ذبح ہو جا، ابا جی نے کہا دیکھا بھی خواب ابا جی نے تھا، خود نہیں دیکھا تھا، لیکن پتہ تھا ابا جی نبی ہیں اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ تو جب کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کہنے لگے ابا جی میں حاضر ہوں۔ یہ ہے وعدے کی سچائی، انہ کان صادق الوعد، وہ وعدے کے کمال سچے تھے۔ وکان رسولا نبیا، وہ بھی رسول اور نبی تھے، رسول اور نبی تھے۔ وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، وہ بھی تمام انبیاء کی طرح کان یأمر، حکم دیا کرتے تھے، اہلہ اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ نماز کا، والزکوٰۃ اور زکوٰۃ کا، یعنی اللہ کی دین کی خاطر، اپنے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو عبادت میں لگاؤ، جسمانی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی، ہر چیز میں کھڑے تھے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ، اور حضرت اسماعیل تھے عند ربه، اپنے رب کے پاس، مرضیہ، پسندیدہ شخصیت تھی، اللہ ان سے راضی تھا، اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے تھے، مرضیہ، اللہ کی مرضی پر تھے، اللہ کی خوشنودگی انہیں حاصل تھی۔ اللہ کرے یہ آپ کو میرے لیے بھی اللہ میں کہہ دے کہ عند ربه کان عبد الماجد عند ربه مرضیہ، اللہ کرے ایسا وقت آ جائے۔ واذکر فی الکتاب ادریس، اور کتاب میں تذکرہ کرو ادریس علیہ السلام کا، انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ انتہائی سچائی کے خوگر نبی تھے۔ ورفعناہ، اور ہم نے اس کو بلند کیا، مکاناً جگہ، مقام، علیاً بلند، اور ہم نے اسے بلند مقام تک پہنچا دیا تھا۔ یہ تمام انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اولئک الذین، یہ ہیں وہ لوگ، الذین جو، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں انعم انعام کیا اللہ، اللہ نے، علیہم ان پر۔ دعائیں مانگتے ہو نا اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تو نے جن لوگوں پر انعام کیا تھا مجھے وہی رستہ دکھاؤ۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہے وہ لوگ جو ابھی تمہارے سامنے تذکرہ آ رہا ہے، انہی کے رستے پہ تم نے چلنا ہے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی مرضی پہ چلتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں اور اپنے جاننے والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا پابند بناتے تھے۔ یہ تم نے کرنا ہے، کیونکہ تم نے خود مانگا اللہ سے مجھے وہی راہ دکھا، تو یہ راہ تو تمہیں دکھا رہا ہے اللہ۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، جو نبیوں میں سے، من ذریت آدم، آدم کی نسل سے ہے۔ تم بھی آدم کی نسل ہو، وہ بھی آدم کی نسل تھے۔ تمہیں مجبوریاں ہوتی ہیں، ان کو بھی مجبوریاں ہوا کرتی تھی، تمہارے لیے رکاوٹیں آتی ہیں، ان کے لیے بھی آتی تھی، مگر انہوں نے اللہ کی مرضی سے ہٹ کر نہیں چلے۔ دنیا کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، مگر اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا۔ تو فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، یہ نبی تھے، من ذریت آدم، آدم کی اولاد سے تھے، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے، حملنا، جن کو اٹھایا ہم نے، مع نوح، نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت نوح باقی سارے دباؤ برباد ہو گئے، حضرت نوح بچ گئے، پھر حضرت نوح کی نسل سے یہ سارے چلے۔ تو اولاد ساتھ ہی ہوتی ہے، سامنے نہ ہو لیکن آپ کی پیٹھ میں تو ہے، تو پھر اس سے نسل چلتی ہے۔ تو یہ وہ ہیں جن کو ہم نے لادا سوار کیا، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، اور حضرت نوح کی نسل سے چلتے چلتے ایک شخصیت آئی، وہ حضرت ابراہیم تھی، اور یہ سارے حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھے۔ وَإِسرائیل، اور پھر ان میں سے جتنے نبی آئے سارے کس کی اولاد سے تھے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ کون ہے حضرت اسرائیل؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ وَمِمَّنْ ہَدَيْنَا، اور یہ لوگ انہی میں سے تھے جنہیں ہدینا، ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبَيْنَا، اور جنہیں ہم نے منتخب کیا، چن لیا۔
اذا تتلا، ہاں جی یہ آیت سجدہ ہے، یہ جب میں پڑھ رہا ہوں یہ آیت سجدہ ہے، مطلب ہے کہ جب یہ آیت پوری ہو جائے گی آپ پر سجدہ سب پر واجب ہو جائے گا۔ جب آپ نماز پڑھنے کی حالت میں لوگ آئیں گے تو سجدہ کریں گے، یہ آپ پر ضروری ہے۔ فرمایا اذا تتلا علیہم، یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے کہ جب ان پر تلاوت ہوتی تھی آیات الرحمانی، رحمان کی، اللہ کی جو انتہا کا رحم والا ہے، رحم والی ذات ہے، جب اس کی آیتوں کی ان پر تلاوت ہوتی تھی خروا، تو یہ گر جاتے تھے، سجدن، سجدے کرتے ہوئے، وبکیاً، روتے ہوئے، یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی تھی دل میں خشیت ہوتی تھی، اللہ کا ڈر ہوتا تھا، اللہ کی محبت ہوتی تھی، اللہ کا خوف ہوتا تھا، اللہ کی ذات کا استحضار ہوتا تھا، آنکھوں سے آنسو چل پڑتے تھے اور ماتھے سیدھا اللہ کے آگے رگڑتے تھے، اللہ کے آگے اپنے ماتھے لگا ٹیک دیتے تھے۔ یہ ان کی حالت ہوتی تھی جب اللہ کی آیتوں کا ذکر آتا۔ خرو تو گر جاتے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وہ بکین، اور روتے ہوئے۔ یہ تو تھے کامیاب لوگ۔ فا تو پھر، خالفہ بعد میں آئے، من بعدہم، ان کے بعد، ان کے پیچھے آئے، خلفن، غلط پیچھا کرنے والے، ان کے پیچھے چلے، پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے، اضاعوا، جنہوں نے ضائع کی، الصلاۃ، نماز کو۔ سن رہے ہو گندے لوگوں کا تذکرہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، نمازیں ضائع کی۔ یہ تو ان کی اولاد ایمان والے تو تھے لیکن نمازیں ضائع کر دیں، اور نماز گئی تو ایمان گیا۔ اضاعوا الصلاۃ، ان نبیوں کی اولادوں میں پھر ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ یہ نہیں کہ نماز کا انکار کر دیا، ہم نماز نہیں پڑھتے، ضائع کیا نمازوں کو۔ واتبعوا الشہوات، اور شہوتوں کے پیچھے چل پڑے، دل میں خواہش آتی تھی، بس اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے پھر زندگی لگتی تھی۔ یہ نہیں دیکھتے تھے یار جائز ہے کہ ناجائز، بس دل کر رہا ہے، دل کے پیچھے پڑ گئے۔ واتبعوا، اور پیچھے چل پڑے، الشہواتی، شہوتوں کے۔ فسوفا، تو ہوگا، یلقونا، ان کو ملے گا، ان کے سامنے آئے گی، غین، گمراہی، چانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی۔ کیا مطلب؟ گمراہ تو ہیں، گمراہی کا نتیجہ سامنے آئے گا، بھگتیں گے یہ اپنی گمراہی کو۔ یہ تھے وہ ان کے پیچھے والے لوگ، الا، مگر، ایکسیپشن موجود ہے، من تاب، جس نے توبہ کر لی، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک کام کیا، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو ایسے لوگ تو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، ان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جن جنتوں میں داخل ہوں گے وہ جنات عدن، وہ ہمیشہ باقی رہنے والے رہائشی جنتیں ہیں، التی، جو کہ وعد الرحمن، اللہ نے، رحمان نے وعدہ کیا، عبادہ، اپنے بندوں سے، بالغیبی، دیکھے بغیر، اپنے ان بندوں کو جو دیکھے بغیر اللہ پر ایمان لائے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں یہ جنتیں ملیں گی۔ نہیں دیکھا تھا تم نے جنت نے کو، مگر اللہ اور رسول کے وعدے پر تم نے اعتبار کیا، تو لو آج جنت تمہاری ہے۔ انہ کان وعدہ، بے شک اس کا وعدہ، یعنی اللہ کا وعدہ، مأتیہ، آ کے رہتا ہے، ضرور پہنچے گا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وعدہ اللہ کا ہو اور ملے نا۔ لا یسمعون، اور نہیں سنیں گے، فیہا، ان جنتوں میں، لغون، کوئی بری بات، الا سلاما، مگر جو کچھ سنیں گے سلاما، اچھی باتیں سنیں گے، سلامت کی باتیں سنیں گے، اچھی اچھی باتیں سنیں گے، سلامتی کی باتوں کے سوا کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ یعنی آپ کے کانوں میں جب بھی کوئی آواز آئے گی تو میٹھی آواز ہوگی، آپ کو عزت دینے والی آواز ہوگی، آپ کا دل خوش کرنے والی باتیں ہوں گی۔ جہاں بندہ ہو ہر بات دل کو خوش کرنے والی ہو تو اور کیا چاہیے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، اور صرف یہ نہیں ہے کہ کانوں میں رس گھولا جائے گا، بلکہ ان کے منہوں میں بھی رس گھولا جائے گا۔ رزقہم، ان کو کھانے کو ملے گا، فیہا، اس میں، بکرتن، دن، وعشین، اور رات، صبح و شام ان کو کھانا ملتا رہے گا۔ صبح و شام غذا، روحانی غذا، کانوں کی غذا بھی ملتی رہے گی، منہ کی غذا بھی ملتی رہے گی، آنکھوں کی غذا بھی ملتی رہے گی، ہر طرف حسن اور خوبی ملے گی، دل خوش کرنے والی چیزیں ملیں گی۔
فرمایا تلکل جنت، یہ ہے وہ جنت، التی نورثو، جس کا ہم وارث بنائیں گے. پوری دنیا کا وارث اللہ ہوگا، لیکن اللہ کہتا ہے جنت کا ہم وارث بنائیں گے من عبادنا، اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو، من کانا، جو ہوگا تقیاً، متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، اس کو ہم جنت کا وارث بنا دیں گے کہ اب تو مالک ہے، ڈر نہیں کہ کوئی اور مالک ہے، تو ہی مالک ہے، ایسے ہے جیسے تیرے باپ کا مال ہو. اب اسے ایسے سمجھ، نورثھا، ہم اسے وارث بنائیں گے من عبادنا، مگر ان بندوں کو، من کان تقیا، اپنے ان بندوں کو جو تقی تھے، دنیا میں وہ بچ بچا کے چلتے رہے، کفر سے بچے، گناہوں سے بچے، برائی سے بچے، گندگی سے بچے، بس بچ بچ کے چل رہے تھے، اندھے ہو کر بھاگ نہیں رہے تھے، پتا تھا اللہ کا حکم معلوم تھا، اس کے مطابق چلتے تھے. لوگ کہتے تھے یار اتنا تو ترقی نہیں کر سکے گا، ان کو اس ترقی نہیں چاہیے تھی جو دنیا میں چاہیے، انہیں اللہ چاہیے تھا. وما نتنزل الا بامر ربک، فرمایا وا اور ما نہیں، نتنزل، ہم اتر آتے، فرشتے اتریں گے، اور فرشتوں کا یہ کہنا ہے وما نتنزل، ہم اتر کر نہیں آتے، الا مگر بامر ربک، تیرے رب کے حکم سے، لہو ما بین ایدینا، اسی اللہ کا ہے جو کچھ بین ایدینا، ما بین ایدینا، جو ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا، جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، جو ان کے درمیان میں ہے، آگے پیچھے درمیان سب کچھ جو بھی ہے اسی اللہ کا ہے. وما کان ربک نسیا، یعنی سب اسی کی ملکیت ہے. وما کانا، اور نہیں ہے، ربک، تیرا رب، نسیاً، بھول جانے والا. اللہ کوئی بھول جانے والا نہیں ہے. تم جو کچھ کر رہے ہو سب کا ریکارڈ اللہ کے پاس موجود ہے، اور اس کا پورا ایگزیکٹ بدلہ ملے گا. ارے تم اس اللہ کو خوش کرنے میں ہو، کرنے والے خوش نصیب ہو جو رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہے. فاعبدہ، تو اس کی عبادت کرو. واستبر، اور پکے ڈٹ کر جمے رہو، لعبادت ہی، اس کی عبادت پر، اس کی عبادت سے کوتاہی مت کرو. استبر، جمے رہو، لعبادت ہی، اس کی عبادت کے لیے. یہ ہے تمہاری دنیا کی زندگی ہونی چاہیے. حل، ارے کیوں نہیں کرو گے اللہ کی عبادت؟ حل تعلمو، کیا تم جانتے ہو، لہو، اس اللہ کا، سمیہ، جو اس جیسا ہو، جس کا وہی نام ہو، وہی صفات ہو جو اللہ کی ہے؟ کہیں ہے ایسا جو معبودیت کا اللہ کی طرح حقدار ہو؟ جب نہیں ہے تو کرو اسی کی عبادت. حل تعلم لہ سمیہ، کیا کوئی جو اس جیسی صفات رکھنے والا تمہارے علم میں کوئی ہے؟ نہیں ہے. تو پھر کیوں عبادت نہیں کرتے اس مولا کی، اس اللہ کی جو سب کچھ تمہیں دیتا ہے اور اس سے زیادہ دینے کا وعدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی میرا اور ہم سب کا ولی ہو، حامی ہو، ناصر ہو، ہم سب کو برائیوں سے روک کے رکھے اور اچھائیوں پر تیزی سے چلاتا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.